گاڑیوں کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے عظیم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں گھنٹی کی آواز گونجی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ کبیر دادا کی کال ہے۔ 1 منٹ بھائی، قطع کلامی کرتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے اندازے کے مطابق کبیر دادا ہی تھا۔ بات کے اختتام پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بغیر کسی شک و شبہ کے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کبیر دادا کی کال کا مقصد کیا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عظیم کا بیگم صاحبہ کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ جی بھائی، آپ کچھ بول رہے تھے۔ عظیم ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کبیر دادا آپ داخلے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ بیٹھو۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے عظیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے عظیم نے نوٹ بک نکال لی۔ وہ اسے اپنا رول نمبر، کلاس، کالج کا پتہ وغیرہ بتا کر اپنے مطمع نظر بتانے لگی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ اپنا موبائل نمبر بھی نوٹ کرا دیں۔ اگر کوئی معلومات لینا ہوئی تو میں کال کر کے پوچھ لوں گا۔ بس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نمبر نوٹ کروایا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے کہنے کہ جانے کیوں اسے بھوک محسوس ہونے لگی، ورنہ تو اس نے ناشتہ نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ تھانے کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی کبیر دادا اندر کی جانب پڑ گیا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسے ایس ایچ او کے دفتر کے جانب بڑھتے دیکھ کر ایک سپاہی نے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا دفتر میں گھس گیا۔ راؤ اجمل رحیم اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا آج کیسے بھول پڑے؟ اس نے لہجے میں خوشگواری سمونے کی کوشش کی جو بالکل ناکام ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک سپاہی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سر، یہ 2 چائے لے آؤ۔ ایس ایچ او نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ وہ سر جی کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ ایس ایچ او کی دعوت کا انتظار کیے بغیر کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے کسی تمہید میں پڑھنے کے بجائے براہ راست مطلب کی بات شروع کر دی۔ یقیناً آپ میری آمد کا مقصد جانتے ہوں گے۔ جب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں تو بتا دیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ کوئی بڑی بات کریں کبیر دادا، یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو آئے روز کا معمول ہے۔ آپ کا حصہ پہنچ گیا تھا؟ کبیر دادا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے اس کی مقدار کچھ بڑھا دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ نادیہ اب 10ویں کلاس میں پہنچ گئی ہے۔ کبیر دادا کا معنی خیز لہجہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ سنا تھا کبیر دادا دشمن کی بہو بیٹیوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ راؤ اجمل چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ گمبھیر سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، بالکل، نادیہ بھی میری بھانجی بھتیجی کی طرح ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ کبیر دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اجمل رحیم کو غصے پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ ایس پی ضمیر حسین اوڈھو آپ کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ شاید پولیس سے دشمنی آپ کو مہنگی پڑے۔ سپنوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ صاحب۔ ایس پی ضمیر حسین کی زیر کمان دوسرے تھانے دار ایسی حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ یقین مانو ضمیر حسین تمہارے کندھر پہ بندوق رکھ کر فائر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میرا کام تھا سمجھانا، اب بس کل تک انتظار کروں گا۔ وہ مڑ کر باہر جانے لگا۔ بات سنیں۔ اس کے پکارنے پر کبیر دادا رک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ 10,000 ماہانہ بڑھانے سے آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، البتہ میری لاج رہ جائے گی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس شرط پر کہ یہ 10,000 میری بھتیجی نادیہ کی جیب خرچ کا حصہ بنیں گے۔ منظور۔ راؤ اجمل کے چہرے پر پہلی بار اطمینان چھلکا۔ اب چائے تو پی لیں، ادھار رہی، کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا۔ جی پاشا دادا، اسے امتیاز کی آواز سنائی دی۔ پاشا نے پوچھا، سناؤ بھائی، کبیر دادا اٹھا ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں تھانے پہنچے ہوئے ہیں، اتنی جلدی؟ پاشا کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ رات کو کبیر دادا آپ لوگوں کے جاتے ہی ہمیں کام پر بھیج کر خود گھر چلے گئے تھے، آج سویرے ہی جاگ گئے۔ پاشا نے اندازہ لگایا، شاید اس چھوکری سے جان چھڑانے کی خوشی میں سویرے جاگے ہوں گے۔ امتیاز نے حیرانگی سے کہا، کس چھوکری سے؟ وہ نمازن تو ابھی تک گھر میں ہے، مگر رات کبیر دادا کہہ رہے تھے کہ صبح سویرے اسے گھر بھیج دیں گے۔ اس بارے تو میں کچھ نہیں جانتا۔ صبح آتے وقت حسب معمول وہ کبیر دادا کو چھوڑنے دروازے تک آئی تھی اور گاڑیوں کے گھر سے نکلنے تک دونوں لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ نہ کر یار، پاشا کے لہجے میں تشویش تھی۔ رات کو کبیر دادا نے اسے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ امتیاز نے خیال ظاہر کیا، ویسے عظیم کو دادا گھر میں چھوڑ آیا ہے، شاید اسے بتایا ہو کہ ہمارے نکلنے کے بعد نمازن کو گھر تک چھوڑ آئے۔ میں پتہ کر لیتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ عظیم کا نمبر ملانے لگا۔ جی دادا۔ عظیم نے فوراً کال وصول کی تھی۔ کبیر دادا کے گینگ کے افراد پاشا کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کبیر دادا کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کبیر دادا کا کتنا چہیتا تھا۔ پاشا نے بے صبری سے پوچھا، یار کہاں ہو؟ بیگم صاحبہ کے کام کے سلسلے میں کالج آیا تھا۔ کون بیگم صاحبہ؟ عظیم اطمینان سے بولا، کبیر دادا کی بیوی۔ کبیر دادا تمہیں گھر کیوں چھوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کے داخلے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، میں اسی سے پوچھ کر وہ کام کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے،
رابطہ منقطع کر کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کبیر دادا کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت تو ہے؟ کبیر دادا نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ خیریت ہے دادا، بس ایک بات پوچھنا تھی۔ تناوش کے علاوہ کچھ اور ہے تو پوچھو۔ اگر رات کو آپ نے حامی بھری تھی؟ ہاں، مگر بعد میں سوچا تو مناسب نہ لگا، جینا مشکل دکھائی دے رہا ہے، پاشا نے بغیر لگی لپٹی رکھے پوچھا۔ جب آدمی تھپڑ کی حدود سے باہر ہو تو اسی قسم کی بکواس کرتا ہے۔ دادا میں تھپڑ سے نہیں ڈرتا، مگر آپ کی تازہ روش سے ڈر رہا ہوں۔ بکواس نہ کرو یار، اس لڑکی کو ایک گنڈے سے پناہ دے کر میں خبیثوں کے ٹولے کے سامنے کس طرح پھینک دوں؟ جانتے ہو نشادر افریدی، اخلاق حسین وغیرہ کس گدھ کی طرح اس پر نظر گاڑے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ گھر سے چلی گئی اس سے بہت برا برتاؤ کریں گے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے، اور اس وقت میں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اس سے رشتہ ختم کر چکا ہوں گا، اور ایک انجان لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ پاشا اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، اس متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آپ نے عوام کو ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ کبیر دادا سے تعلق کے بعد وہ عام نہیں رہی۔ کبیر دادا جیسے شخص کو اپنا دیوانہ بنانے والی عام کیسے ہو سکتی ہے؟ کبیر دادا زچ ہوتے ہوئے بولا، یار ایسی کوئی بات نہیں، تو بس بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ میں شام کو کوٹھی پر آ رہا ہوں، دیکھو تو ہے کیسی۔ آج شام کو اخلاق حسین کے ہاں دعوت ہے، وہیں ملاقات ہوگی۔ اوہ، مجھے تو بھول ہی گیا۔ ہاں، تمہیں بس استاد پر بکواس کرنا یاد رہتا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھانے سے نکلتے ہی کبیر دادا نے ڈرائیور کو برکت کے اڈے پر جانے کا بتا دیا۔ برکت ہی تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ راستے ہی میں سے پاشا کی کال موصول ہوئی۔ اس سے بات ختم کرنے تک وہ برکت کے اڈے پر پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی گاڑی دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہوا قریب پہنچا تھا۔ مرسیڈیز کا دروازہ کھول کر اس نے کبیر دادا کو باہر آنے کی دعوت دی۔ کیا چل رہا ہے؟ کبیر دادا نے گاڑی سے نکلنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ چھوٹا سا مسئلہ چل رہا تھا، اس بارے عظیم کو بتا دیا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ابھی تھانے دار ہی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو بتاؤ۔ باقی تو سب ٹھیک چل رہا دادا۔ تھانے دار راؤ اجمل کے ماہانہ خرچ میں 10,000 کا اضافہ کر دو، اور اس کے بعد اگر اس نے تھانے کا کوئی سپاہی گڑبڑ کی کوشش کرے تو پھر کوئی دوسرا علاج ڈھونڈیں گے۔ جی دادا۔ برکت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفتر چلو۔ ڈرائیور کو مخاطب ہوتے ہوئے اس سے بات ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ برکت کار کے دروازے سے پیچھے ہٹا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ کمپنی آفس کی طرف تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی اس کا کالا دھن چھپانے کی آڑ تھی۔ وہ ہفتے 10 دنوں میں ہی چند منٹوں کے لیے دفتر کا چکر لگاتا تھا، ورنہ کمپنی کا سارا کام مینیجنگ ڈائریکٹر کا ذمہ تھا۔ آفس میں بیٹھ کر اس نے چائے پینے کے دوران ایم ڈی سے چند منٹ کی گپ شپ کی، کام کے بارے سرسری سا پوچھا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ ایم ڈی کبیر دادا کی اصل شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس وجہ سے اسے کبھی ہیرا پھیرے کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو ہوٹل جانے کا کہا۔ ہوٹل کے تہخانے میں بہت بڑا جوا اڈا تھا جو کبیر دادا ہی کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کار روکتے ہوئے ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، دادا اگر چند منٹ یہاں گزارنے ہیں تو میں سامنے شاپنگ پلازا سے تھوڑی خریداری کر لوں؟ شاپنگ پلازا ہوٹل کے مخالف جانب تھا، درمیان میں صرف سڑک گزری تھی۔ چلے جاؤ، مختصراً کہتے ہوئے وہ کار سے اتر کر ہوٹل کے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں محافظ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ہوٹل کے ہال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ نیچے پہنچے۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ لہجے سے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تہخانے میں کافی رش تھا۔ مختلف میزوں پر جواری ہاتھوں میں تاش کے پتے تھامے اپنی قسمت آزما رہے تھے۔ کچھ جوا مشینوں پر مقدر بھی میں لکھا پیسہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کبیر دادا دائیں بائیں سرسری نظریں دوڑاتا ہوا ایک کونے میں بنے کالے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چاروں محافظ جو حال ہی میں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے، بیرنے نے فوراً ان کے سامنے شراب کی بوتل اور گلاس لا کر رکھ دیے۔ شیشے کے کیبن کے سامنے بھی ایک ہتھیار بردار کھڑا تھا۔ کبیر دادا کو دیکھتے اس نے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھے بدے نقوش والا شخص دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کرسی چھوڑ کر ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، سلام دادا۔ سر کی ہلکی سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو ارشد۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کبیر دادا دیوار میں لگی بڑی سکرینوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں مختلف میزوں اور جوا مشینوں کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مستفسر ہوا۔ بہت اچھا دادا۔ بوتل سے شراب کا گلاس بھر کر کبیر دادا کے سامنے رکھتے ہوئے ارشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کبیر دادا نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کوئی مسئلہ؟ کوئی نہیں، اسے سخوی میں سر ہلا دیا۔ پولیس کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ نہیں دادا۔ ارشد کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔
گلاس میں بچی بقیہ شربت ایک سانس میں حلق میں ڈلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہے، ارشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ۔ کبیر دادا نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارشد نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چاروں محافظ بھی اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ خانے کے دروازے تک ارشد اس کے ساتھ گیا تھا۔ پارکنگ میں جاتے ہی اس کی نظر سڑک پار کرتے ڈرائیور پر پڑی۔ اس نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں شام کی دعوت کا خیال آیا اور اس نے ڈیش بورڈ کھول کر بڑی مالیت کے نوٹوں کی آدھی گھڑی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور شاپنگ پلازے کی طرف چل پڑا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا۔ سڑک عبور کر کے وہ ایک دکان میں داخل، جس کے سامنے عورتوں کے مجسموں پر فیشنیبل سوٹ چڑھا کر شو پیس کے طور پر کھڑے کیے گئے تھے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اسے خیال آیا تھا کہ تناوش کا ناپ وغیرہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا، اور جس قسم کی وہ لڑکی تھی یقیناً اس نے کبھی ریڈی میڈ کپڑے خریدے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر شوکیس کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ جسمانی خد و خال کے لحاظ سے وہ تناوش کی بالکل مشابہ تھی۔ سیل مین سے کسی چیز کی قیمت دریافت کر کے اس نے اپنا پرس کھول کر اندر نظر دوڑائی اور مایوسی سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کالی قمیض کے نیچے اس نے نیلے رنگ کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ بہن بات سنو، کبیر دادا نے اسے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا۔ وہ کبیر دادا سے چند قدم کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر دوبارہ کبیر دادا کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اس طرف ذات کا اشارہ کیا۔ ہاں، آپ سے مخاطب ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بھائی، اس کے قریب رکتے ہوئے وہ بولی۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک چھوٹی سی مدد درکار تھی۔ جی بھائی بولے۔ اس کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے ایک سوٹ لینا تھا، لیکن اس کے ناپ کا مجھے معلوم نہیں ہے، اور اتفاق سے آپ کا قد وغیرہ بالکل اسی سے مشابہ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ کال کر لو۔ اس نے مشورہ دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ ہنسا۔ پھر تحفہ لے جانے کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ چلے آپ سوٹ پسند کریں، میں سیلز مین کو ناپ بتا دیتی ہوں۔ اس نے مزید تکرار سے گریز کیا تھا۔ اگر اتنی مہربانی کر رہی ہیں تو اپنی پسند ہی کا ایک سوٹ دکھا دیں۔ کبیر دادا کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے پیچھے مڑی اور سیلز مین کے قریب پہنچتے ہوئے کہنے لگی، وہ سوٹ دینا۔ اس نے انگلی سے اشارے سے ہینگر میں لٹکتے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شاید تھوڑی دیر پہلے بھی وہ اس سوٹ کا پوچھ رہی تھی۔ کالی جینس اور ہلکی گلابی رنگ کی پھولدار قمیض۔ مجھے تو یہ پسند ہے اور میرے ناپ کے مطابق ہے۔ وہ پاس کھڑے کبیر دادا کو کہہ کر جانے کے ارادے سے مڑی۔ ٹھہرو بہن۔ کبیر دادا سے روکتے ہوئے سیلز مین کو مخاطب ہوا۔ اسی ناپ اور رنگ میں 2 سوٹ علیحدہ علیحدہ پیک کر دیں۔ جی بھائی۔ کبیر دادا کے کچھ نہ کہنے پر وہ پوچھنے لگی، 1 منٹ۔ کبیر دادا سے بغیر بتائے سیلز مین کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں سوٹوں کے پیک ہوتے ہی اس نے ایک پیکٹ اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے۔ مگر یوں ہی سر، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ ہنسا۔ بھائی سمجھ کر مدد کی ہے، بہن سمجھ کر دے رہا ہوں، مگر بھائی یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے انکار میں دراڑ پڑتی دیکھ کر کبیر دادا نے کہا، ہاں آپ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہے، اس لیے تو دے رہا ہوں۔ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور شکریہ بھائی جان کہتے ہوئے چل دی۔ کبیر دادا ان سوٹوں کی ادائیگی کے لیے کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکلا اور لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی اسی دکان کی طرف متوجہ تھی۔ شاید اسے ابھی تک کبیر دادا کی مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبیر دادا کو دکان سے نکلتے دیکھ کر وہ بظاہر سامنے دیکھنے لگی، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ کن اکھیوں سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ اپنی بے وقوفی پر وہ دائیں بائیں سر مارتا ہوا سڑک عبور کرنے لگا۔ تناوش کو گھر لانے کے بعد اس سے مسلسل اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھتے ہوئے اس نے سڑک کے پار نگاہ دوڑائی۔ وہ لڑکی ابھی تک سڑک کے کنارے کھڑی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ گھر چلو، وہ ڈرائیور کا مخاطب ہوا، اور اس نے جی دادا کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ دادا نے اس نمازن کے لیے خریداری کی ہے۔ امتیاز دوسروں سے مخالفوں کو مخاطب تھا۔ بخش ہنسا، یار تم تو پکے ہی اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہو۔ امتیاز نے کہا، اس نے بھی تو ہمارے باس کو ہر کام سے نکال دیا ہے، اس غریب کا کیا قصور؟ باقر کا ووٹ بھی بخش کی طرف تھا۔ قصور تو ہے نہ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم ہوتی، نہ کبیر دادا اس بری طرح سے فرفتہ ہوتے۔ پتر، جس دن کبیر دادا نے یہ ہرزہ سرائی سن لی تمہاری دنیا میں آخری دن ہوگا۔ پاشا دادا سے بات ہوئی تھی، اس کا ووٹ بھی میرے حق میں ہے۔ امتیاز نے چھاتی پھیلائی۔ بخش سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اس سے اپنا موازنہ نہ کرو، وہ کبیر دادا کا لاڈلا ہے۔ یار میں نے کبیر دادا کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی نا۔ امتیاز نے فوراً صفائی پیش کی۔ باقر نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے بقول وہ نمازن کبیر دادا کو اتنی ہی پیاری ہے تو سوچ لو اس کے خلاف کوئی بات سن کر کبیر دادا تمہارا کیا حشر کریں گے۔ میری توبہ یار، آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ امتیاز کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے موقف سے ہٹ گیا۔ ان کی گپ شپ کے دوران وہ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی کار کو گیٹ کی طرف مڑتے دیکھ کر امتیاز سے رہا نہیں گیا۔ خود دیکھ لو، 1 بجے واپس پہنچ گئے ہیں، کل بھی قریباً اسی وقت پہنچے تھے۔ وہ اس سے قبل 5 بجے سے پہلے کبھی کوٹھی کا گیٹ نہیں دیکھا تھا۔ آم کھاؤ جگر، پیڑ نہ گنو۔ اگر اس کی وجہ سے جلدی گھر آ جاتے ہو تو اسے دعائیں دو۔ اس نمازن کو ہم جیسے گناہ گاروں کی دعا کی کیا حاجت؟ اس مرتبہ امتیاز کے لہجے میں ہلکا سا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کار سے اترتے ہوئے کبیر دادا کو تناوش کے چہرے پر ثبت خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جلد لوٹ آنے پر خوش تھی۔ میرے لیے خریداری کی ہے؟ اس کے قریب پہنچنے پر تناوش نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔
ہاں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ سچ؟ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے کبھی سے اس کے ہاتھ سے شاپر جھپٹ لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے تک وہ شاپر سے طے شدہ سوٹ نکال کر کھول چکی تھی۔ یہ کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا ہے؟ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تناوش کے حوالے سے وہ سوٹ کرتے ہوئے اسے اجنبی لڑکی کو سوٹ دینے سے بھی زیادہ خفت ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے اس طرح کا لباس پہنے دیکھا ہے؟ جینس کے تنگ پتلون اور شرٹ کو دیکھتے ہوئے تناوش کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے لیے خریداری کرنے کا۔ آج شام کو دعوت تھی، سوچا نیا سوٹ خرید لوں۔ تناوش نے صاف کوئی سے کہا۔ آپ کی خواہش پر تو نہیں، البتہ حکم پر یہ پہن سکتی ہوں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، رہنے دو، میں فضول باتوں میں اپنا حکم ضائع نہیں کرتا۔ خفا ہو گئے؟ تناوش نے اس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں جس میں ناراضگی کا پہلو نکل سکے۔ کبیر دادا نے اس کے نازک احساسات پر بہت گہری چوٹ لگائی تھی۔ تناوش کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ناراضگی کا اس لیے پوچھا کہ جلد بازی میں یہ کہہ کے کہ آپ کی خواہش پر یہ کپڑے نہیں پہنوں گی، مجھ سے غلطی یہ لباس خریدنے میں ہوئی۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں عورتیں کس قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ تناوش شوخ لہجے میں بولی، باقی عورتوں کو چھوڑیں، میری بات کریں، اور میں جو پسند کرتی ہوں روزانہ وہی تو پہنا ہوتا ہے۔ اس میں نہ جاننے کی کیا مانی؟ کبیر دادا بظاہر غصے بھری نگاہ اس کی شوق بھرے معصوم چہرے پر ڈالی، مگر منہ سے کچھ کہے بنا اسے گھورنے لگا۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ اس کے بوٹ کھولتے ہوئے مستصر ہوئی۔ کبھی دن کا کھانا گھر کھایا تو نہیں ہے، چلو آج کھا لیتا ہوں۔ اتنے احسان نہ کیا کرے جو اتارے ہی نہ جا سکیں۔ اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیکتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی۔ کبیر دادا نے اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولا، اچھا اب فضول باتیں چھوڑو اور کھانا لے آؤ۔ وزٹنگ کارڈ تو مل گیا تھا نا؟ تناوش نے معنی خیز لہجے میں بولا۔ ہاں، وہ نظریں چرا گیا تھا، میں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ نہ جانے وہ اسے مطلع کر رہی تھی یا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ وہ چڑ کر بولا، بہت بڑا احسان ہے تمہارا، آپ ہر وقت اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی، شاید تم کھانا لا رہی تھی۔ اسے تناوش کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اچھا شام کو کالج والی یونیفارم پہن لوں؟ وہ بنا منائے بغیر شروع رہی، ان کپڑوں میں تم اتنی بھی اچھی نہیں لگتی ہو کہ ہر وقت پہنے رکھو، اور 3-4 جوڑے سلوا لو۔ اچھا لگنے کی وجہ سے نہیں سلوائے پھر؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، غریبوں کی زندگی نظریہ ضرورت کے تحت ہی گزرا کرتی ہے، عام کپڑوں بغیر تو گزارا ہو جاتا تھا، کالج یونیفارم کے بغیر نہیں۔ اسی وجہ سے میں عام کپڑوں کی جگہ بھی کالج یونیفارم ہی سلوا لیتی تھی، اور اتنے پیسے امی جان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے کہ میری خواہشات پوری کرتی رہتی۔ کبیر دادا کے دل میں ہلکی سی ندامت نمودار ہوئی۔ بات بناتے ہوئے بولا، اگر کپڑے لینے ہیں تو عظیم کو ساتھ لے جا کر خرید لو۔ شکریہ۔ وہ اس کے جوتے اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا خاموش بیٹھا اسے گھورتا رہ گیا۔ اس کا شکریہ کہنا اسے اچھا خاصا تنزیہ لگا تھا۔ تقریب کے لیے اس نے شادی کے دن والے کپڑے پہنے تھے، حسن بناوٹ یا پہناوے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ تناوش ان عام اور سستے کپڑوں میں بھی بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوئی، بتائیے نا کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسی ہو ویسی ہی لگو گی۔ کیسی ہو بھلا؟ خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، ورنہ اس قسم کے فضول سوال مجھ سے کیا کرو۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا گیا۔ تو کس سے پوچھوں؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ بچپن ہی سے ایسی ہی تھی، بہت زیادہ باتونی، شوخ اور نٹکھٹ۔ دلاور شیخ کی وجہ سے اس کی ہنسی کیوں غائب ہو گئی تھی، جو دلاور کی موت کے ساتھ واپس پلٹ آئی؟ کبیر دادا کو چھیڑتے ہوئے اسے اور بھی لطف آتا تھا۔ نہ جانے پہلے ہی دن سے اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا ہے۔ عورتوں کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے، وہ خود پر پڑنے والی نگاہوں کو فوراً پہچان جاتی ہیں، اس لیے حرص و ہوس میں ڈوبی نگاہوں اور خلوص بھری نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دلاور شیخ اور خاور شیخ کی گندی نگاہیں اسے بھولی نہیں تھی۔ اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا، نہ اس کو کوئی تعریف ہی کی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی طرف سے بیزاری اور کوفت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مصنوعی لگتا تھا۔ اس کے بار بار یہ کہنے پر کہ وہ جلد ہی سے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، تناوش کو یوں لگتا تھا کہ وہ خود یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی انہی کیفیات سے جرأت پا کر تناوش اس حد تک اتر آئی تھی کہ شراب کی الماری کو بھی تالا کر کے اس پر اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود یہ خوف اور اندیشہ اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھا کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لاابالی فطرت اور ایک گینگ کے سربراہ ہونے کا زوم حاوی ہو سکتا ہے۔
ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اچانک اسے اپنا موبائل فون یاد آیا جو وہ تپاتی پر بھول کر آ رہا تھا۔ تم جاؤ، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ بجائے تناوش کو بتانے کہ وہ خود کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کبیر دادا کا اس کو کوئی کام خود سے نہ بتانا بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلو تہی کی کوشش میں مصروف ہے۔ محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ کبیر دادا کے موبائل فون اٹھا کر دروازے تک پہنچنے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ عظیم نے فوراً مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے اکپی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے بیگم صاحبہ نہیں، دادی کہا کرو۔ اس کے قریب رکتے ہی وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ دادی؟ عظیم ہکلا گیا تھا۔ ہاں، اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا؟ کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بے ساختہ امٹ پڑنے والے قہقہے کو روکنے کے لیے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تناوش دادی، تصور کی اسکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دیے۔ بڑی مشکل سے ہنسی کو روک کر اس نے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری کی اور باہر نکل آیا۔ وہ اکپی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ عظیم نے کبیر دادا کے لیے دوسرا دروازہ کھولا اور اس کی نشست سنبھالتے وہ دروازہ بند کر گیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف سمٹتے ہوئے کبیر دادا نے اسے غصیلی نظروں سے گھولا، مگر وہ بے نیاز بنی بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ منہ زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے تمام آدمی اس سے یوں خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری کے طالب علم استاد سے ڈرتے ہیں، جبکہ تناوش اس کے غصے اور روب کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ شرمیلی، معصوم اور کم گو نظر آنے والی چھوٹی سی عمر کی لڑکی اتنی شوخ اور تیز ہوگی کہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر ترا دیتا تھا کہ 2-3 دن بعد اس نے چلے جانا ہے، مگر کبھی کبھی اسے خود بھی وہ 3 دن گزرتے نظر نہ آتے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگتا کہ اخلاق حسین جیسے آدمیوں سے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر اسے رکھ لیا ہے۔ اخلاق حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھیں، لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی تھی۔ محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی پارک کر کے پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چوکیدار نے کبیر دادا کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ کوٹھی کے وسیع لان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سمیٹ کر پختہ روش پر روکی۔ عظیم نے جلدی سے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تناوش عظیم کا انتظار کرنے کے بجائے خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کو گراج کی طرف لے گیا۔ ان کی گاڑی کو دیکھتے اخلاق حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا تھا۔ کبیر دادا سے مسافہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا، تشریف آوری کے لیے شکریہ بھابھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے وہ محلے کی شادیوں وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی، مگر ان تقاریب اور حالیہ تقریب میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ تقریب کو دولت ہی سے 4 چوند لگائے جا سکتے ہیں اور اخلاق حسین شاہ کے پاس دولت کی کون سی کمی تھی؟ تناوش ہلکی سی نروس ہوئی، مگر پھر اپنے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کبیر دادا کو دیکھتے اس کے دل سے تمام خوف اور ڈر بھاگ گئے تھے۔ وہ پر اعتماد انداز میں صوفوں کے قریب پہنچی۔ وہاں اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد و زن اعلیٰ پہناووں میں برا جمان تھے۔ عورتوں نے خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ان کے چمکتے دمکتے لباس کے مقابلے میں تناوش کا سستا اور عام سا لباس تضحیک اور استازیہ کا نمونہ ہی تھا۔ وہ چہرے پر خود اعتمادی پیدا کی کبیر دادا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ زیادہ تر حاضرین کی نگاہیں تناوش کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور اس کی وجہ کبیر دادا کے اس سے شادی کا معاملہ تھا۔ کافی لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے خواہاں تھے جس نے کبیر دادا جیسے اکھڑوں کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کچھ عورتیں دبی زبان میں ہنستے ہوئے اس کے لباس اور سر سے لپٹے دوپٹے کا مذاق اڑانے لگی۔ پاشا اپنے ساتھ بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا، کاشف دادا، مشکل ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی کو طلاق دے۔ اتنی معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے۔ کاشف نے منہ بناتے ہوئے کہا، یوں بدفعال تو منہ سے نہ نکالو یار۔ اسی وقت نوشادر افریدی نے اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ چیز قویس کا باولا پن سمجھ میں آ رہا ہے۔ اخلاق حسین نے بھی اسی کی طرف سرگوشی کی۔ کہا تھا نا لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، یقین کرو ہستی ہے تو انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ نوشادر افریدی ندیدے پن سے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اب تو اس بلبل کو حاصل کرنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا ہے، مگر اس خبیث دیو سے نمٹے بغیر تو یہ بلبل ہاتھ آنے والی نہیں۔ اخلاق حسین کے لہجے میں کبیر دادا کے لیے نفرت ہی نفرت ابل رہی تھی۔ نوشادر بے پرواہی سے بولا، اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ کون سا حل؟ اخلاق حسین مستفسر ہوا۔ نوشادر جلاتے ہوئے بولا، وہی یار، تمہیں 10 دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ اس کے پرہویں نگاہیں ابھی تک تناوش کے ملیح چہرے پر گڑی تھیں۔ کبیر دادا شہاب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تناوش بھی اس کے پہلو میں جم گئی تھی۔ ان صوفوں پر زیادہ تر مرد ہی بیٹھے تھے۔ عورتوں کی ٹولیاں دائیں بائیں کھڑی گپیں ہانک رہی تھیں یا کچھ مردوں سے تھوڑے فاصلے پر سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ باوردی بہرے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے مہمانوں کو مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے۔ ان میں عام مشروبات کے علاوہ شراب بھی فراوانی سے پیش کی جا رہی تھی۔ اخلاق حسین شاہ جیسے شخص کسی قانون وغیرہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بلکہ قانون خود وہاں ایس پی ضمیر حسین اور درجن بھر انسپکٹروں کی صورت میں اس حرام مشروب کو جائز اور حلال قرار دینے کی دلیل دے رہا تھا۔
مشروب پیش کرنے والے ایک بیرا ٹرے میں درجن بھر گلاس سجائے کبیر دادا کے قریب آیا۔ شہاب سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا نے وسکی کا گلاس اٹھا لیا۔ بیرے نے ٹرے تناوش کے سامنے پکڑی۔ کبیر دادا کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی ایک گلاس اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہاں موجود زیادہ تر خواتین و حضرات کے ہاتھوں میں گلاس نظر آ رہے تھے، اور اس سے پہلے گھونٹ لے پاتی کبیر دادا بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے منع کرتی ہے اور خود شراب پینا شروع کر دی؟ میں نے سوچا کولڈ ڈرنک ہے۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے گلاس سامنے پڑے شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ کبیر دادا نے ایک دوسرے بیرے کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ یہ ہیں تمہاری کولڈ ڈرنکس۔ اسے کہہ کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کسے آتے ہوئے دوسرا گلاس اٹھانے لگی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں بھائی؟ شہاب نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا ہنسا۔ میں وقوف شراب پینے لگی تھی۔ خود پیتے ہو اور ہماری بھابھی کو منع کرتے ہو؟ یہ تو زیادتی ہے جناب۔ شہاب قصوری کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کبیر دادا کے پہلو میں بیٹھی تناوش تک پہنچ گئی تھی۔ منع تو نہیں کیا؟ کبیر دادا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ صرف مطلع کیا ہے کہ محترمہ جو مشروب نوش کرنے والی ہو اس کی وسکی کہتے ہیں۔ شہاب نے زوردار کہکہا لگایا۔ تناوش خفیف ہو کر نیچے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی نے کبیر دادا کے دل کو عجیب انداز میں دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ لال کو مزید جاذب نظر ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت سی لڑکی نے قریب آ کر کبیر دادا سے مصافحہ کیا۔ کبیر صاحب چوری چوری شادی کر لی اور ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی۔ کبیر دادا سے ہاتھ ملا کر اس نے تناوش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسز کبیر، میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ اخلاق۔ تناوش نے بے دلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا کبیر دادا کو ہاتھ ملانا تناوش کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ اسی وقت کبیر دادا بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ دعوت ضرور دوں گا۔ ہیں کیا اتنی خوبصورت دلہن حاصل کرنے کے بعد بھی اب دوسری شادی کریں گے؟ پاس سے گزرتے ہوئے بیرے نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، مولویوں سے سنا ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے میں یوں ہی پریشان تھی۔ فرحانہ معنی خیز لہجے میں کھلائی۔ غصے سے کھولتی تناوش سے رہا نہیں گیا تھا۔ آپ کی پریشانی شاید اتنی آسانی سے دور نہ ہو۔ فرحانہ نے کہا، سوری مسز کبیر، آپ کو برا لگا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کبیر دادا فرحانہ کو مخاطب ہوا، اچھا اسے ذرا ساتھ لے جا کر دوسروں سے تعارف وغیرہ ہی کرا دیں، یہاں بیٹھی بور ہوتی رہے گی۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ چلیں مسز کبیر۔ اسے دوسری عورتوں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس نے میں یہی ٹھیک ہوں کہہ کر جان چھڑانا چاہے، ہر وقت ضد نہیں کرتے۔ کبیر دادا نے اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب کیا، مگر اس کے لہجے میں شامل حکم تناوش کو واضح طور پر محسوس ہوا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ ہونٹ پیٹتے ہوئے فرحانہ کے ساتھ چل پڑی۔ کبیر دادے سے تھوڑا دور ہٹتے ہی فرحانہ طنزیہ انداز میں بولی، ویسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہی پہن لینا تھے، جھونپڑی سے نکل کر آ گئی ہو تو پرانے کپڑے وغیرہ بھی وہیں چھوڑ آنا تھے۔ تناوش بغیر لگی لپٹی رکھے بولی، کپڑوں کا مقصد تن ڈھانکنا ہوتا ہے اور یقیناً میرا لباس آپ کے پہناوے سے زیادہ اس مقصد پر پورا اترتا ہے۔ فرحانہ نے استعزازیہ انداز میں کہا، ایسے کپڑوں والے کے خیال بھی ایسے ہی ہوں گے، بالکل مجھے بھی آپ کے لباس سے آپ کے عمدہ خیالات کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تناوش نے اس کے نیم عریاں لباس کو تصحیح کا نشانہ بنایا، تمہیں شاعر کبیر علی خان سے شادی کا زوم ہے محترمہ، یہ 2 دن کی عیاشی ہے، کبیر جیسے مرد کبھی کسی ایک عورت پر کانتا نہیں کر رہتے۔ فرحانہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، یہ میرا درد سر ہے، تجھے دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تناوش تم سے بھی نچلے درجے پر آ گئی۔ فرحانہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر تناوش اسے خاطر میں لائے بغیر ایک قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، شکریہ، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا پسند کروں گی، کبیر صاحب نے کہا ہے کہ معزز خواتین سے تمہارا تعارف کروا دوں۔ اس نے لفظ معزز پر اس طرح زور دیا گویا تناوش کی کوئی عزت نہ ہو۔ اپنے تئیں اس نے تناوش کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے جانتی نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو منع کس نے کیا ہے؟ کرواؤ نہ تعارف، جس سے ملوانا ہے اسے یہیں بلوا لو۔ اب کبیر دادا کی بیوی دوسرے عورتوں کے پیچھے تو نہیں پھر سکتی۔ فرحانہ قہر آلود نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ شہاب قصوری کے ساتھ کسی خاص بحث میں مشغول تھا۔ تناوش کے اٹھنے کے بعد پاشا اور کاشف بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تناوش ان میں سے نہ تو کسی مرد کو جانتی تھی نہ عورت کو۔ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، نہ جانے اس وقت کس کی کال تھی۔ سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کال وصول کرنے کا بٹن دبایا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ مشتاق خاتون نے بشاشت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماں جی، خیریت تو تھی؟ ہاں خیریت تھی، صبح سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، پھر رہانا گیا تو خود سے رابطہ کرنا پڑا۔ خاموش کھڑی فرحانہ پر ناگواری بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، پڑھائی میں مصروف تھی ماں جی، اس لیے رابطہ نہ کر سکی، اور اس وقت بھی ایک تقریب میں ہوں، کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹی، خدا حافظ۔ بشرا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تناوش کی بات ختم کرتے وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کافی جدید اور خوبصورت سیل فون رکھا ہوا ہے، داد دینا پڑے گی تمہاری پسند کی۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ تناوش کے جواب سننے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ لمحہ برباد وہ خواتین کے جھرمٹ میں کبیر دادا کی دلہن کے لباس، موبائل فون اور بد اخلاقی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہاں موجود خواتین کی زیادہ تر تعداد اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اگر کوئی متوسط خاندان کی تھی بھی تو اب طبقے میں رچ بس کر انہی جیسی ہو گئی تھی، اور ایسی خواتین کا پسندیدہ مشغلہ غریب لڑکیوں کی طرز زندگی کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔
نسیم بیگم نے پوچھا، آپ یہی دیکھنے اس کے پاس گئی تھی؟ وہ ایک جج کی بیوی تھی، لیکن جس طرح کے زیورات سے لدی پتی تھی، ایسے زیور سیشن جج کا کورٹ کا جج کم از کم اپنی تنخواہ سے بنا کر نہیں دے سکتا۔ یوں بھی جس تقریب میں وہ جج صاحب مدعو تھا، وہاں اس کی آمد ہی اس کے کردار کا تعین کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گئی تھی کہ کبیر علی خان نے اپنی دلہن کو ناز رخرو سے رکھا ہوگا، مگر اس بیچاری کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا ہے۔ فرحانہ نے منہ بنایا۔ نوشادر افریدی کی چہتی بیگم نغمہ بے باکی سے بولی، اب بھی حسرت بھری نظروں سے کبیر صاحب کو گھور رہی ہے۔ شاید اسی کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے بیچاری کا، لیکن بے وقوف یہ نہیں جانتی کبیر خان جیسے آدمی کے پاس ایسی لڑکیوں کے لیے صرف بستر پر لیٹتے وقت چند لمحات ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر تمام کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سنا ہے کسی غنڈے کی منظور نظر تھی جسے کبیر دادا نے اپنے اثر و سوق سے مروا دیا اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے چند دنوں کے لیے گھر لے آیا۔ اب یہ بیچاری خود کو کبیر دادا کی سچ مچ کی بیوی سمجھے ہوئے ہے۔ یہ راز آشکار کرنے والی شیر خان کی بیوی سمینا تھی۔ ایسا کہتے ہوئے اسے یہ بھول گیا تھا کہ خود اس کی شادی شیر خان سے کس طرح ہوئی تھی۔ ایس پی ضمیر حسین کی بیوی سلطانہ بولی، ہاں میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے کہ کبیر خاندان نے اسے رکھیل بنا کر گھر رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا جھگڑا بھی متوقع ہے۔ اس ڈائن کی وجہ سے شاہ صاحب کے 2 آدمی بھی کبیر خان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر تمام گھریلو خواتین دکھائی دے رہی تھی، مگر ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہروں وغیرہ کی اصلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کبیر دادا کو کبیر علی خان کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے دادا ہونے سے ناواقف تھی۔ نغمہ نے ناک پو چڑھاتے ہوئے کہا، ویسے اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ کبیر خان جیسے پرکشش اور خوبصورت مرد نے اس کے لیے قتل تک کر ڈالا؟ مردوں کی کوئی کل بھی سیدھی ہوتی ہے؟ آ کیا ہوگا دل، حالانکہ اس سے کئی گنا خوبصورت اور دلکش خواتین سے اس کا روزانہ واسطہ رہتا ہوگا۔ فرحانہ کا ڈھکا چھپا اشارہ اپنی جانب تھا۔ شاید کم عمری اچھی لگی ہو، رخسانہ نے لقمہ دیا۔ وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی، اتنی بھی بچی نہیں ہے، مجھ سے 1-2 ہی چھوٹی ہوگی۔ سمینا نے عورتوں کی ازلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے بغل میں کھڑی فصیح الدین کی بیوی کرن نے پوچھا، ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا؟ ہاں، اس نے فخری انداز میں کہا۔ اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً 5واں سال ہے؟ ہاں، قریباً اسی طرح ہی ہے، سمینا نے حیرانگی بھرے لہجے میں کہا۔ کرن نے تناوش کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ تو کیا میری بلا سے 5ویں میں پڑھتی ہوں؟ یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی نا؟ غریب و غربا ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ سمینا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، فرحانہ خفگی بھرے لہجے میں کرن کو مخاطب ہوئی۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، باڑ میں جائے وہ، میں تو بس سمینا آپ ہی کو چھیڑ رہی تھی۔ سمینا اور اس میں کافی گہری دوستی تھی، کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ کی جائے؟ رخسانہ نے مشورہ دیا۔ باقیوں کے ہاں نہ کرنے سے پہلے اخلاق حسین شاہ کی بلند آواز گونجی، خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے، آپ مزید گپ شپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام مسکراتے ہوئے یوں شکل کی لگی ہوئی کھانے کی طرف میزوں کی طرف پڑ گئے تھے جہاں علماء و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ کبیر دادا پاشا کاسف اور شہاب قصوری کی میت میں کھانے کی میز کی طرف پڑا۔ اسی وقت اس کی نظر تناوش کی متلاشی ہوئی۔ شہاب پارٹی سے گپ شپ کرتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر تناوش کی نظروں کمی تپش محسوس کرتا رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانب متوجہ ہونے کا اشارہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، حاضرین میں وہ واحد مہمان تھی جس نے کھانے کی میز کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ مصیبت تماشا بنائے گی میرا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے کچھ کہا؟ پاشا مستفسر ہوا۔ کس نے بات بنائی؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا تم کھانا کھاؤ، میں اسے لاتا ہوں۔ کسے؟ حیرانگی سے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ دادا تو گیا کام سے، بکواس نہ کیا کرو۔ کبیر دادا جھیمتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے نظر انداز کر دینا چاہتا تھا، مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا، وہ اسے بے دہانی میں سے اہمیت دے دیتا۔ کبیر دادا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کیا تمہارے لیے الہتا بلاوا آئے گا؟ قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولی، بالکل، اہم لوگوں کے لیے خصوصی بلاوا آیا کرتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ آ تو گیا ہے خصوصی بلاوا، اس نے شوخی بھرے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا۔ بے وقوف، افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا۔ خیال نہیں رکھ رہا، خود کو تماشا بننے سے بچانے کی تگ و دو میں ہوں۔ وہ متبسم ہوئی۔ چلیں کسی بہانے تو آپ کی توجہ مل گئی۔ وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خالی پلیٹ اٹھا کر تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اپنے لیے سیدھی کر کے اپنے پسندیدہ پکوان ڈالنے شروع۔ تناوش نے بھی اس کی تقلید میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک جدید طریقہ تہذیب سے ناواقف تھی۔ یورپ کی نکالی میں اب اونچے طبقے میں کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج پھیل گیا ہے۔ جیسے جانوروں کے آگے چارہ پھینکا جائے تو بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے کھڑے ہو کر کھانے کا مکلف کیا ہے، جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تربیت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو مبعوث کیا۔
مگر آج کے لبرل اور دین بیزار طبقے کو انبیاء کی نہیں یورپ کی تقلید پر خوشی ملتی ہے۔ تناوش چونکہ کھانے کے آداب سے واقف تھی اس لیے بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس وقت کبیر دادا کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا اور اسے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ بیچاری کو اونچے طبقے کے آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ پاس کھڑی رخسانہ کو مخاطب ہوئی تھی۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا۔ غلطی خیر تو نہیں کہہ سکتے، فرحانہ نے کہا لگایا۔ اس دیہاتن کو اس نے ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھنا نا، چند دن مستفید ہو کر دفعہ دور کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو وہ اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری۔ اور رخسانہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ کھانے کے بعد بھی تقریب جاری رہی۔ اخلاق حسین نے ایک مشہور غزل خواہ کو بلایا ہوتا۔ کھانے کے اختتام پر ملازموں نے برتن سمیٹ کر تمام میزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سٹیج بنایا اور اس پر قالین بچھا کر گلوکار کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگے۔ مہمان خوشخبریوں میں مشغول تھے، جبکہ جگہ بنتے ہی موسیقار اپنی آواز کا جادو جگانے لگا۔ تناوش کو وہاں خواہ مخواہ بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ کبیر دادا اس سے دور دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ موسیقی سنتے ہوئے زیادہ تر سامعین و کوہل سے بھی فیضیاب ہو رہے تھے۔ اس میں کبیر دادا پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر انتظار نہ کیا کہ اس نے موبائل فون نکال کر میسج لکھنا شروع کر دیا۔ پلیز چلے نا، میں سخت بور ہو رہی ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پر بھیج دیا، مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے میسج ٹون سنائی نہیں دی تھی، تبھی وہ موبائل فون کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد وہ اسے کال کرنے لگی۔ یقیناً اس طرح وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا میسج پڑھ لیتا۔ اس کی تقریب کاریگر رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے وہ چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں آتے ہی تناوش نے کال کاٹ دی۔ اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہی اس کے خوف کی بھری نگاہیں تناوش کی جانب اٹھی اور پھر وہ میسج پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے تناوش کو اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر متحرک نظر آئیں۔ منٹ بھر بعد ہی میسج کا جواب پہنچ چکا تھا۔ روکا کس نے ہے؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گھر چلی جاؤ۔ جواب اس کی توقع کے مطابق تھا، مگر وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ فوراً لکھ بھیجا، گھر میں اکیلی تو یہاں سے بھی زیادہ بور ہو جاؤں گی، تو نہ جاؤ۔ اس مرتبہ اسے جواب کے حصول کے لیے کال نہیں کرنا پڑی تھی۔ پلیز چلو نا، اس گائک سے اچھا تو میں خود گا لیتی ہوں، گھر جا کر جتنی چاہے غزلیں اور گیت سن لینا۔ اس کے شوخی بھرے میسج نے کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ خود موسیقی وغیرہ کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن یوں بھری محفل سے اٹھ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، خاص کر ان دنوں جب پاشا اور اس کے دوسرے احباب بڑی سختی سے اس کے پیچھے پڑے تھے اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی وجہ سے باقی ساری دلچسپیوں سے دور ہونے لگا تھا۔ مگر یہ سوچ اسے زیادہ دیر نہیں روک سکی تھی۔ اس دوران تناوش کے شوخی شرارات اور منت بھرے میسیجز اسے مسلسل محسوس ہو رہے تھے۔ آخری میسج پڑھتے ہوئے مشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ یقین مانو مجھے لونگ الائچی والے گانے پر رقص کرنا بھی آتا ہے۔ سخت نیند آ رہی ہے یار۔ دائیں پہلو میں بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے مصنوعی جمائی بھی لی تھی۔ صاف کہیں دادا کہ آپ جانا چاہتے ہیں، جواب کاشف کے جائے بائیں جانب بیٹھے پاشا نے دیا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف؟ کبیر دادا نے اسے جھڑکنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا آپ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، کبیر دادا اطمینان سے بولا، مرنے کے بعد انسان ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمہاری گردن دبانا اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی بترکی بولا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میسج کے ذریعے منصوبہ بندی کرنے والے آپ پہلے پریمی نہیں ہیں۔ صحیح کہا، مگر یوں دوران محفل اپنے استاد کے ہاتھوں مرنے والا یقیناً تم پہلے فرد ہوگے۔ پاشا تنزیہ انداز میں بولا، آپ شاید گھر جا رہے تھے، بس یہ یاد رہے کہ جاتے وقت میزبان سے اجازت لینا ضروریات کے زمرے میں آتا ہے۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ پاشا کی زبان کو اتنی آسانی سے لگام نہیں دی جا سکتی۔ بھری محفل میں وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا، بس دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کے متلاشی نظروں سے اخلاق حسین کو ڈھونڈا، جو اس وقت ایس پی ضمیر حسین اور نوشادر افریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی اور عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کا کہنے لگا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ جانے کتنی نگاہیں سے گھور رہی تھی۔ کچھ نگاہوں میں تمسخر، کچھ میں ہوس اور کچھ میں حسد جھلک رہا تھا۔ اولان سے نکل کر سیمنٹ کی پختہ روش آ گیا اور اس کے پہلو میں رکتے ہوئے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ شکریہ، کس لیے؟ اس نے بظاہر انجان بن کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر گہری ہو گئی تھی۔ وہ کڑتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے واپس جا رہا ہوں، سمجھی؟ شاید وہ اپنی واپسی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں تھی۔ کم از کم میں ان وعدوں کے انجام دہی سے تو نجات پا گئی جو آپ کے گھر واپس جانے کی شرط پر غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کون سے وعدے؟ کبیر دادا جانتے بونتے انجان بن گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے۔ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کھانسی میں چھپایا۔ اس پاتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے ساتھ آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سنائی کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری جانب گھوم گیا۔ اب دادا ان رنگ برنگی محفلوں سے بھی بھاگنے لگا ہے۔ کبیر دادا کے نشست چھوڑتے ہی پاشا کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا،
یار کیوں اپنے استاد کے پیچھے پڑے ہو؟ بری طرح پٹو گے، کاشف نے دھیمے لہجے میں سرزش کی۔ یقین مانو دادا، اس خوبصورت چڑیل نے کبیر دادا کو ضائع کر دینا ہے۔ پاشا کے لہجے میں تنابش کے لیے نفرت ابل رہی تھی۔ کاشف ہنسا۔ اتنی پیاری لڑکی کو چلیل کہہ کر تم اپنی بدبختی پر مہر ثابت کر رہے ہو۔ پاشا نے منہ بنایا۔ بات شکل و صورت کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ یہ بھی خوب کہی، بھلا کیا ہے برا ہے اس کے کردار میں؟ لباس کو دیکھو، سر پر اوڑا دوپٹہ دیکھو، حیا آلود آنکھیں دیکھو، اس سے بڑھ کر کیا کردار ہوگا؟ پوری محفل میں اس جیسی ایک بھی نظر آئی ہو تو بتاؤ۔ دادا آپ ہی کمال کرتے ہیں۔ اگر طوائف کے گھر تہجد گزار پیدا ہو جائے تو اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو جانا ہے نا۔ گویا تم کبیر دادا کو طوائف کہہ رہے ہو۔ ہم سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ پیار محبت اور عشق معشوقی کی گنجائش اپنے کاروبار میں نہیں ہے۔ کاشف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شادی کرنے والا اکیلا نہیں ہے، اب تو ہم 2-3 ہی کنوارے رہ گئے ہیں۔ بات شادی کی نہیں، کبیر دادا کے رویے کی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے اس مصیبت کے ساتھ میسج پر بات کر رہا تھا۔ ایک میسج پڑھنے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اسے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی، کچھ انعام وغیرہ کے وعدے بھی کر رہی تھی۔ ایسے چونچلے صرف محبوب ہی سے کیے جاتے ہیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا وہ چھوکری کبیر دادا کو یوں انگلیوں پر نچانے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کاشف راجپوت اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ چند دن کی بات ہے، قریب کوئی خوبصورت اور پرکشش لڑکی سے لطف اندوز ہونے دو، ختم ہو جائے گی یہ محبت وغیرہ۔ کبیر دادا زیادہ دن کسی چھوکری سے نہیں بہلنے والا، پاشا تیکن سے بولا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ پہلی خوبصورت اور کنواری لڑکی نہیں ہے جو کبیر دادا کی زندگی میں آئی ہو۔ پہلے بھی کئی آ چکی ہیں، مگر میں نے کبھی بھی کبیر دادا کو یوں پاگل ہوتے نہیں دیکھا۔ دادا سچ کہوں تو مجھے دال میں ذرا بھی سفیدی نظر نہیں آ رہی، تم بس یوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ کبیر دادا کسی لڑکی کے لیے اپنا مقام عزت گنوانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ عورت ساتھ کی اہمیت اس لیے ٹیشو پیپر سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ ٹیشو پیپر استعمال ہونے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ کاشف اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ پاشا حسرت بھرے لہجے میں بولا کہ وہ کبیر دادا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا اور اپنے آئیڈیل کو وہ کسی صورت برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔